دا سینٹرل چیلنج آج کل کے زمانے میں جو آرگنائزیشن کو جو سینٹرل چیلنج ہے اس میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج ہے گلوبل کمپٹیٹیو انوائرمنٹ. فرمز آج کل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گلوبلی کمپیٹ کر رہی ہیں اور ایک تو یہ کہ ان کے گلوبل آپریشنز ہیں اس کی وجہ سے تو کمپیٹ کر ہی رہے ہیں, اور اگر گلوبل آپریشنز نہیں بھی ہیں تو گلوبل کمپنی سے کمپیٹ کر رہے ہیں. جیسے ٹپال کمپیٹ کر رہا ہے یونیلیور سے وچ از اے گلوبل کمپنی. تو کمپٹیشن جو ہے آپ کو یا تو گلوبل لیول پہ ہے یا پھر گلوبل کمپنیز کے ساتھ ہے. تو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ یور پروڈکٹ ایٹ اے گلوبل اسکیل, گلوبل لیول, گلوبل پرسپیکٹو. پھر اس کے بعد دنیا میں اس وقت ان امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں, اور اس ان امپلائمنٹ کے چیلنجز کی وجہ سے جو ہے بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر یہ پالیسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو فائر نہ کیا جائے, کیونکہ امپلائیز بھی آج کل اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ جاب اسٹیبلٹی ہو. زیادہ تر لوگ جاب اسٹیبلٹی کو پریفر کرتے ہیں اوور ہائر سیلری یا ہائر پوزیشن, بیکاز اگر آپ کی جاب اسٹیبل ہے تو آپ اس کے ذریعے سے ایک فکس سورس آف انکم کے ذریعے یو کین مینج یور فیملی. لیکن اگر اس کے اندر انسٹیبلٹی ہے اور آپ کے ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں اور سارے جو خرچے ہوتے ہیں اینڈ یو موسٹ آف دا پیپل آر ڈیپینڈنٹ آن دیئر جابس, تو ان کے لیے پھر ایشو ہو جاتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو اسٹیبلٹی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ امپلائی کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کو جاب اسٹیبلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر آرگنائزیشنز آج کل کے زمانے میں جاب اسٹیبلٹی نہیں پرووائڈ کر پا رہی ہیں, وچ از اے چیلنج. جب آپ اپنے امپلائیز کو جاب اسٹیبلٹی نہیں پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر دے آلسو لک فار اپرچونیٹیز ہیئر اینڈ دیئر. تو جب آپ کے امپلائی فوکسڈ ہو کے کام نہیں کریں گے بلکہ اپرچونیٹیز کو دیکھیں گے, ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ ان کا جاب کے اوپر کنسنٹریشن لوز ہو جائے گا, ان کی آرگنائزیشن کے ساتھ لوئلٹی کم ہو جائے گی. اچھا, اس کے لیے بہت ساری آرگنائزیشن ڈفرینٹ طرح کے سولوشنز کرتے ہیں HR کے لوگ. کچھ آرگنائزیشنز ایسے کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو وہ فل ٹائم امپلائی کرتی ہیں, پرماننٹلی امپلائی کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ پہ امپلائی کرتے ہیں. تو کانٹریکٹ پہ امپلائی کرتے ہیں, تھرڈ پارٹی کے ذریعے امپلائی کرتے ہیں. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ آدمی لے لیتے ہیں, جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو کم آدمی لے لیتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے تو ان آدمیوں کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنے پرماننٹ امپلائیز کو سیو کر لیتے ہیں. لیکن جاب کے اندر ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ پرماننٹ امپلائی ہے اور یہ کانٹریکچوئل امپلائی ہے, اور پھر ان کو جو ہے وہ زیادہ ہاسٹائل انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ دو پالیسی کی وجہ سے بھی آرگنائزیشنز ہرٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے آرگنائزیشن میں HR یہ بھی پالیسی کرتی ہے کہ جناب جب ان امپلائمنٹ آ جائے, ریسیشن آ جائے اور آپ کے سیلز ڈاؤن ہو جائیں, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے امپلائیز کو ریڈیوسڈ ورکنگ آورس پہ لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ 30 آورس پر ویک کام کریں یا 20 آورس پر ویک کام کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جاب کنٹینیو رہے گی اینڈ سم ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو مینیج یور ایکسپینسز. اور پھر کچھ اس طرح سے بھی کرتے ہیں آرگنائزیشنز کے ان کو فار ایگزامپل کہ وہ اپنے امپلائیز سے ری نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ دس از دا سچویشن, ہماری سیلز 80% پہ آ گئی ہے یا 70% پہ آ گئی ہے, وی کین ناٹ پے یو دس سیلری, یو نیڈ ٹو کمپرومائز آن دا سیلری ٹل دا ٹائم وی گو بیک ٹو نارمل. تو جب وہ سیلریز ری نیگوشیٹ کر کے ان کو کم سیلریز پہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کی جابس بچ جاتی ہیں ٹف ٹائم کے اندر. اور پھر تو اس طرح سے وہ ان چیلنجز کو میٹ کرتے ہیں. ان امپلائمنٹ از اے گلوبل چیلنج, آج کل تو بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز بہت بری طرح سے سفر کر رہی ہیں. جیسے ریکریشن انڈسٹری ہے, آپ کا ٹریولنگ انڈسٹری ہے, ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ٹورزم انڈسٹری ہے, یہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. اس سے جتنے بھی لوگ اٹیچڈ ہیں ان کو اس میں جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہیں. تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کی بات کروں گا ان امپلائمنٹ کی, اور انڈر امپلائمنٹ کی بات کروں گا. اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کا فیس کا HR کے مینیجرز کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب مارکیٹ میں اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ ہو تو ایک سیکٹر میں امپلائمنٹ بالکل نہیں ہوتی ہے اور دوسرے سیکٹر میں امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ نہیں مل رہے ہوتے. جیسے جب کمپیوٹر آیا تھا تو بہت سارے آپ کو اسٹینوگرافرز تو مل رہے تھے, لیکن آپ کو کمپیوٹر میں ورڈ اسٹار آپریٹ کرنے والے لوگ نہیں مل رہے تھے. ورڈ اسٹار آپریٹ کرنے والا کوئی ملتا تھا تو اس کو آپ ہائر سیلری پہ ہائر کر لیتے تھے, اور یہ لوگ ان امپلائڈ ہو رہے. تو جو اچھی گورنمنٹس ہوتی ہیں جیسے کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, آسٹریلیا کی گورنمنٹ ہے, وہ جب اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ ہوتی ہے ان کے کنٹری میں, موسٹلی بیکاز آف ٹیکنالوجی ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے,
پرانی ٹیکنالوجی obsolete ہو گئی ہے, تو وہ کنٹری لیول پہ لوگوں کو ٹریننگ کی فیسلٹیز اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ نئے اسکل سیکھ کر کے جاب مارکیٹ میں ری انٹر ہو سکے. تو ایچ آر کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب نئے ایریا میں ان کو کسی آدمی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو دے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ دا رائٹ پیپل. بلکہ ایچ آر کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. ایون پاکستان میں کہتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے, لیکن جب آپ لوگ کوئی کسی پوزیشن کے لیے ایک ٹپیکل ایکسپیرینس, ٹپیکل ایکسپوجر اور ٹپیکل ایجوکیشن کا آدمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. ریزن از کہ لوگوں کے پاس یا تو رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن نہیں ہے, رائٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس نہیں ہے, یا رائٹ کائنڈ آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے انجینئرنگ میں ریلائبلٹی انجینئرز اچھے نہیں ملتے ہیں, ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھی خاصی ہیڈ ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے. اس طرح سپلائی چین میں آج کل بہت زیادہ ہائرنگ ہو رہی ہے, سپلائی چین کے اچھے مینیجرز فائنڈ آؤٹ کرنا از ریئلی ٹف. تو یہ تو آپ لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے جاب میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے ایچ آر مینیجرز کس طریقے سے اس چیلنج کو ہینڈل کر رہے ہیں. یو ریسیو لاٹس آف ایکسپیرینس ایپلیکیشنز, تھاؤزنڈز آف ایپلیکیشنز, لیکن جو آپ پروفائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں at times you find it difficult to find it out.